السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور محترم حاضرین مجلس، میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اپنے صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناگ اور پانڈی شریف کے مرکز میں اپنی جماعت کے معززین اور محترمین اور عزیزوں بزرگوں اور ساتھیوں سے اور بیوی اور بیٹی اور جماعتی بھائیوں سے اور ملت اور جماعت کی ماں اور بہنوں سے ملنے کی سعادت قدر تیل سے حاصل ہو رہی ہے۔ میں یہاں ہماری صوبائی جمعیت کے ذمہ داران بھی ہیں، ہم سب کے محترم جماعت کی عظیم بزرگ شخصیت اور شیخ المشائخ اور موجودہ دور کے جتنے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں، جامعات میں، یا بڑے بڑے خطبہ ہیں، مساجد میں، یا بڑے بڑے مقررین ہیں جو محافل اور معتمرات اور کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں، ان کے آپ دادا استاد ہیں یا کم سے کم ابا استاد ہیں۔ میری منادت سے آپ کے اس محبوب صوبے کے صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناگ اور پانڈی شریف کے امیر محترم استاد گرامی قدر فضیلت الشیخ مولانا انیس الرحمان عازمی عمری مدنی اللہ وطولہ
وأطال الله في عمره ودامت بركاته سے ہے. اور بات دوسری طرف چلی نہ جائے، لیکن مجھے بے حد خدمت محسوس ہوئی ہے جو استاد گرامی کی قدر میرے سلسلے میں کچھ الفاظ گرچہ وہ جمعیت کے خادم ہونے کے ناطے فرما رہے تھے اور اسی دن میں کچھ اور بات ہے، لیکن انہوں نے صلی اللہ کہا مجھے بہت سکون ملا. جیسے آپ فرمایا کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں تو ہم پڑھتے تھے اور بہت کچھ سیکھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ قلبی محبت ہونے کے لیے بہت کچھ قربانی اور بہت کچھ اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑتا ہے، استاد کو بھی اور شاگرد کو بھی، خطبہ اور تقریر کرنے والے کو بھی، دینے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی، امیر کو بھی یعنی جو لوگوں سے کچھ کام کرانا چاہتا ہے، اور معمول کو بھی جو لوگ کام پر جن کو متعین کیا گیا ان کے لیے. اور وہی حقیقت میں حاصل زندگی، کسی جماعت کی بھی، کسی جمعیت کی بھی، کسی مدرسے کا بھی، اور کسی باپ کا بھی اور کسی بیٹے کا بھی. اگر وہ صرف روٹینی چیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں بہت کچھ نظر نہیں آئے، جیسے کوئی بہت بڑا جسم نظر آ رہا ہو، بڑا پہلوان دیکھنے میں نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے اندر سے جان ہی نہ ہو، روح ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کا حال؟ وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی اولاد اس کو لے جا کر کے جلدی سے ایک گڈھے میں ڈال، گڈھے میں. ہم لوگ تھوڑا سا عربی کبھی کبھی بول لیتے ہیں تو دل پر اثر نہیں کرتا. اور یہ کہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنی اماں جان کو لے جا کر کے گڈھے میں پھینک دیا ہے یا ڈال کے چلا ہے، کیسا لگے گا؟ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قبر میں تجہیز ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، اور قبر میں ان کی تدفین ہو کے کر کے آ رہے ہیں. کچھ نہیں لگتا ہے کہ کوئی، لیکن اگر اس کا اصلی ترجمہ کرے گڈھا قبر کا اور تدفین کا، یعنی ان کو اپنے ہاتھ سے گڈھے میں ڈال دیا ہے، یہ بتائیے اب کیا کیفیت ہو، کس طریقے کی بات بنے. تو کہیں کہیں الفاظ کے معانی بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن اس صحیح معنی کا ادراک نہیں. میں یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ اس وقت اسی طرح کی شفقتیں ہم لوگ پاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ کبھی کسی لائق بننے والے نہیں تھے. اور اساتذہ ہم لوگوں کو بہت اچھے ملے تھے، بہت نیک ملے تھے اور دل سے چاہتے تھے. اور اب کیا عرض کریں، آپ نے کہہ دیا ایک لفظ کے عربی بولتے تھے. میں واقعی ابتدائی دنوں میں دیہات سے آیا تھا، لیکن استاد نے یہ جملہ کر دیا کہ جو عربی میں لکھے گا اس کو ہم 2 نمبر بڑھا کے دیں. تو ہم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ عربی کیا کیسی ہے، اٹھا کے پھینک دینے کے لائق بھی نہیں ہے. اس کو سمجھیں گے کہ کیا نمبر دیں گے، تو ہو سکتا ہے 1 نمبر بھی نہ ملے، لیکن لکھا. تو اب اس کی وجہ سے عربی کچھ لکھنے کا اور کچھ عربی بولنے کا ذوق پیدا، اور کم سے کم نسبت میں 25 بند ہو، اور روز ہی تقریر کرتے 2-3 تو روز ہو جاتے، آئے دن ہو جاتے، اور کچھ نہیں تو 5 دن کا درس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور طلبہ میں مدرسے اپنے ماشاءاللہ 4-5 ہزار ہیں. مدرسوں پر جب مصیبت آئی تھی تو اس وقت سروے کرایا گیا تھا، تو آپ کا صبح مکمل چھوٹ گیا، اور آپ لوگ بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ دینی مدرسے دینی بنیادوں پر قائم ہوں اور چلے. عمر آباد ہمارے بزرگوں نے قائم کر دیا، ٹکے ٹکے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بڑی مصیبت ہے. اور یہاں جتنے کچھ بھی تھے وہ آیا نہیں، تو اس کو 4000 مدرسے
یا کم سے کم اس وقت ہیں، اور چھوٹے مدرسوں کو لے کے اور زیادہ، تو اس میں 2000 مدرسوں کا ذکر آیا تھا، اور کتاب چل گئی آپ کی مرکزی جمعیت حدیث ہند سے، اور ایک بڑا کارنامہ تھا جمعیت کا، تو ندوہ اور بڑے بڑے اداروں میں عالی رات میں طلبا کو اٹھا لے جاتے دہشت گردی کے نام پر، فلاں کے نام پر، وہ بڑا مؤثر تھے۔ اپنے ہوم منسٹر آئے تھے آپ کے یہ چیز سے پہلے ہوم منسٹر تھے، اور میرے خیال سے استاد محترم بھی اس ٹیبل پہ آپ کے لوگ وہ تھے، تو کوئی بھی چیز بہت چھوٹی ہوتی بڑی ہو جاتی۔ میں مدرسوں میں جاتا ہوں بہت تو یہ سناتا ہوں کہ درس میں سنایا تھا، تو ابھی اس وقت کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تو اپنے ضمیر کو زیادہ میں جوڑتا ہوں، لوگ متاثر ہوں نہ ہوں، کیسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کتنا لے کے جائیں گے اور کتنا اس پر عمل کریں گے، اس کی فکر زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم کر کر کے ایسا تو نہیں کہ خود ہی ہم پیدا ہوں یا کتنا اس پر عمل کریں گے، وہ بات میں بہت احساس ہوتا ہے کہ اتنا مجھے نہیں کرنا چاہیے، اتنی تقریر نہیں کرنی چاہیے، اتنی آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اتنے حدیث نہیں پڑھنے چاہیے، اتنے سلف ایسے نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ اس میں پتہ نہیں کتنا پہلے ہے، عمل کر سکوں گا میں نہیں کر سکوں، صرف دوستوں کے لیے تو کہیں نہیں کر، وہ کہتے ہیں کہ لطیفہ ہے، کہا کہ دیکھو تم لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہو تو، اور کہا کہ پہلی مرتبہ ہم لوگوں کا انٹرویو ہوا مولانا ہندوستان میں آ کر کے جواب دیا تھا، کیا تم لوگوں نے عربی میں کیسے ساری چیزوں کا جواب دیا اور ڈھنگ سے کہہ رہے ہو، تو آپ اس وقت تھے وہاں جانے سکتے ہیں جب میں مدینہ جا رہا تھا میرے خیال سے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ میرے استاد تھے آپ کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو عربی سیکھنا چاہتے ہو تو عربی ہی میں سوچو، اور یا عربی گھر میں جا کے پیدا ہو جاؤ، یا عرب لڑکی سے شادی کر لو، تو اسی دن ہم لوگوں نے جانا، کہا اپنی عرب لڑکی سے شادی تو کر بہت مہنگی ہوتی ہے، یہاں کے مرد، تم لوگ ایسا مرد مت بننا، یہاں کے مرد جو ہیں وہ عورت سے بھی زیادہ ہو کے محنت ہو کہتے ہیں، جو الٹے عورت سے لیتے ہیں، عرب دنیا میں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تب عورت ملتی، تب بیوی بنتی ہے، بہت کچھ پہلے سے پلنگ، پہلے سے گاڑی، پہلے سے ساری چیزیں کر کے اوپر سے پیسہ بھی اس کی اما کے لیے بھی اس کے لیے، تو اتنی مہنگی شادی کوئی تم لوگوں سے کر نہیں سکے گا، اور عرب تو کوئی دے گا نہیں تم لوگوں کو، ورنہ لڑکی اگر عربی سیکھ گئی تو وہ سکھا ہی دے گی تم کو، کچھ نہ کچھ بولو گے، مجبوری بولو گے سیکھ جاؤ، تو وہ تو ہونے سے رہا، اور اب پیدا ہو چکے ہو، اتنے بڑے ہو گے تو اب دوبارہ کیا پیدا ہو گے، عرب گھر میں پیدا ہو تو عربی آ جاتی۔ تیسری چیز ہے کہ عربی ٹوٹی پھوٹی بولتے رہو کرتے رہو، کیسے کرتے کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، جماعت کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، نہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، بزرگوں کے صحبت میں بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا، جمعیت میں اس کی سرگرمیوں سے دلچسپی نہیں پیدا ہوتی، کیسے کرتے؟ کہا کہ تم کو کچھ نہیں ہو، الٹی سیدھی عربی بولنا سیکھو، اور اسی میں سوچتے بھی رہو، یعنی کوئی سوچنے کے بازار جانا ہے ساتھی سے کہوں گا تو اس کو دل میں عربی میں سوچو، اور یہ چیز تم لوگ عربی ٹھیک 1-2 مہینے کے اندر جو دیہات سے آ کر کے چند جملے نہیں جانتے تھے، کوئی بولتا تھا تو اجنبی لگتا تھا، وہ چیز 2-3 مہینے میں دیکھا کہ اپنے آپ کافی اپنے اندر وہ ہو گیا، سمجھا نے اس سے کیا سناؤ، بہرحال بہت ہی تقویٰ طہارت نمازوں کے بعد تھوڑا سا اب تک آیا نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور حافظ محمد یحییٰ جن کے بارے میں بتایا، ان کی مثال ساری دنیا ان کے پاس سامنے پڑی ہوئی تھی، لیکن ایسا وظیفہ پڑھتے تھے فرض نمازوں کے بعد، میں تو سفر میں بھی رہا، کویت کے بھی، سعودیہ کی، اور دیکھا اس شخص کو کہ میں جوان آدمی تھک جاتا تھا یا کاموں میں الجھ کر کے وہ پڑھتے چلے جا رہے وظیفہ، سمجھا آپ نے، اگر مولانا میرے وہاں جانے کا فائدہ تو نہیں اس میٹنگ میں، تو آپ مجھے یہاں چھوڑ دیجیے، کسی مسجد میں چھوڑ دیجیے، یہ لیکن دوسری چیز میں نے یہاں سے سیکھی، اور 10-20 چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی تھی وہاں، اور کتنے طلبا اس وقت کے تھے سب اس کا ذکر کرتے ہیں، میں کئی جمعیت جماعت کی بات، وہ حقیقت یہ کہ بہت سارے موڑ پر
آپ کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اور جمعیت میں جو چھوٹا موٹا کام ہوا تو کہ پلٹ کے دیکھتا ہوں، کہتا ہوں تو بہت کام ہو گیا، کیسے ہو؟ جس بلڈنگ کا ذکر کیا انہوں نے، کسی ایک ارب سے 1 روپیہ ارب سے نہیں ملا، اور میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی احسان صاحب کو بلاؤں، ڈاکٹر جیلانی کو بلاؤں، اور ہمارے وہ ایس صاحب کو بلاؤں، فلاں کو بلاؤں، اور ان کے ہاتھ سے اس کو کی بنیاد رکھوں۔ لیکن چند چپراسیوں نے ہمارے کارنا چپراسی سے یہ کام کرنے والے بیچارے صفائی، انہیں کو لے کر کے ایسے ان کی ضد پر وہ ڈال، کیسے وہ بنا اللہ ہی بہتر کا، 3-4 کروڑ روپئے لگے اس میں، اور وہ ایسی جگہ میں وہ پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے وہ بنا۔ باہر کا اس میں البتہ جس میں خانہ کعبہ کے امام سے شیخ قریش جیسے امام، ان سے جو بنیاد رکھوائی آج تک پوری نہیں ہو سکی، 3-4 کروڑ لگا اس میں بھی، لیکن وہاں سے نہیں ملا ہے۔ میں اس وقت نہیں کہوں گا کہ کسی نے کوئی رہتا تھا یہاں، وہ اس نے تھوڑی سی رقم دی تھی، تو آج تک ویسی پڑا ہے کہ شیخ قریش جن کے رکھے ہوں، بادشاہ کے بغل میں بیٹھتے ہوں، بادشاہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، وہ آدمی نے اشارہ کر دیا کر دے گا تو بن جائے گا، اس میں کیا ضرورت ہے دینے کی۔ میں نے اس وقت پورے انڈیا کو بلایا، 24 اپنے صوبے کے سارے ذمہ داران تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے مدرسوں کے علماء تھے، لیکن وہ آج تک پورا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں آپ نے ایسی چھیڑ دی جس کو میں اللہ جل شانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جماعت کا، آپ لوگوں کا، ان کی دعاؤں سے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اسی کے ضمن میں ایک بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، یا وہی اثر ہے کہ یہ کہاں سے یہ کام کیسے جماعت کا ایک پر ایک بڑے تاجر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کر بھی دے جائیں اور کرتے بھی، میری ناکارگی میرے اندر کی صلاحیت نہیں کہ میں اسے نہیں لیتا، لیکن یہ یقین جانیے کہ جنہوں نے 10 روپیہ دیا تھا اس سے یہ کام ہوئے، اور یہ تو کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کروڑوں کے کام ہوئے۔ اللہ اس کمپلیٹ جا کر کے دیکھیے، اور کروڑوں کی کتابیں چھاپی ہیں۔ ابھی 100 سال کی زندگی انہوں نے بتایا کہ دفتر کے آدھا میں چلتا تھا، 100 سال تک ایسے ہی چلا، بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے میں چلا، میں ان جگہوں کو جا کے دیکھا ہوں ویسے چلا۔ بخاری شریف والے حدیث ہو کر کے نہیں شاید کبھی پوری تاریخ میں قرآن کا ترجمہ اور صحیح کا بہت سنا اور لکھا انہوں نے، لیکن یہاں سے نہیں چھپی تاریخ اہل حدیث تو 70 علماء ہندوستان کے، جن کے ایک عالم کے علم کو اس وقت کے سارے شیخ الحدیث مل جائیں تو اس کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب پڑھتا ہوں سب کا دوسرے نام لیتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کہ کیا لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ ان کی لکھی 70 علماء نے پاس کی تاریخ لکھی ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی لکھی بھی، وہ چھاپ نہیں سکی جمع۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے مدارس کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دی، عمر آباد دیکھ رہے ہیں، تو استاد الاسلام ہے، ان کے چچا، ان کے ابا اور ان کے بھائی کہاں دنیا میں پڑھے ہوئے لوگ اس وقت مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کیا کرتے ہیں عمری میں کہتے ہیں، امریکہ میں زیادہ وہی کر رہے ہیں، مسجدوں میں تقریباً میری وہی کروائی، حنفی لوگوں کے دارالعلوم میں یہی تقریر کروائی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیسے بھول گئے؟ آپ تو چھوٹے تھے، ستائے ہوئے تھے، بھگائے ہوئے تھے، اور اس جامعہ سے آپ پڑھ کر کے آئے، یہاں آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کو آپ پرفیکٹ نہیں کر سکتے، ملتے نہیں۔ میں صرف اس نیت سے کیا تھا، گرچہ بچی کے بلانے پر گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو جاننے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی جماعت ساری دنیا کو جوڑتی، بلال کو افریقہ سے لے لیا، اور سب سے زیادہ سوسائٹی کے گرے ہوئے آدمی کو اور سہیل رومی کو حاصل کر لیا، اور خضرت کے سرداروں کو اکٹھا کر لیا۔ یہی ایمان تو تھا، یہی سلفیت تو تھی، یہی اثرات تھے، انہیں کی طرف اس وقت تحریم موقع کرتے کہ سلفیت اور اہل حدیثیت، بھائی اہل حدیث پر چلنا کیسے چلے گا؟ کل سلفیت کے خدا سے بھی یہ کہ ابو بکر صدیق کو کیسے سکھایا، انہوں نے حکومت کیسے کی، خلیفہ کیسے بنے، جو ان کے ساتھ تھے وہ کیسے چلے۔
آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، حنفی شافعی کی لڑائی ہے، ویسے ہی ہے کیا؟ دوسروں نے بدل دیا، آپ بھی بدل دیں گے، بلکہ اس سے خراب تک لے جائیں گے. ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے کبھی، اور کبھی یہاں کھڑے ہو کر کے وزیر کی حیثیت سے، اور کبھی یہاں ایک ادنا خادم کی حیثیت سے، کبھی مشیر کی حیثیت سے، کبھی کیبنٹ میں نظر آتے ہیں، اور کبھی ابو طلحہ کی حیثیت سے ہمیں پورے نظر آتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ آج کیا دنیا کر رہی ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا، یہی سلفیت، یہی سب کچھ دیکھا تھا. اور یہ دیکھا کہ پورے مدینے کی ایک رائے ہے اور سب متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے سے ایک آدمی کہتا ہے جو اپنی کچھ بات مانوانا چاہتا ہے، کہتا ہے عمر کی طرح بنو، اشد تو کی دین کا ہوگا. عمر سب سے زیادہ سخت تھی. میں نے وہاں سختی دیکھی تھی تو اللہ کے رسول کے انتقال ہوا، اور سختی میں کیا ہوا؟ کہا کہ جس نے کہہ دیا کہ محمد کے انتقال ہوئے تو گردن اڑا. بیٹھے تھے وہیں ممبر پر بیٹھ گئے اور چھت پر لوگ کام رہے تھے، کوئی کہہ نہیں رہے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. لیکن حضرت ابو بکر کیا ہے؟ اور ہم امتی بے امتی ابو بکر. ابو بکر سے زیادہ رحیم کون تھا اور عمر سے زیادہ سخت تھا؟ اب دیکھیے کہ کون سخت ہے کون نرم. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات آپ کو معلوم ہے، اور عمر سے کہا کہ چلو سخت یہ ہے، اور کہا کہ بیٹھو. اور اس کے بعد کہا کہ جو نبی کی عبادت کرتا ہے محمد کی، وہ تو بچ گئی. اور جو سخت تکلیف، سخت موقع تھا. اور اسی طریقے سے جتنے مسائل ہیں، امام کون بنے گا، ایک لفظ کا سارا مسئلہ جھگڑا ہو، سب ختم ہو گئے. اتنی دلیلیں تھی انصار کے پاس، اتنی دلیلیں تھی مہاجرین کے پاس، اتنی دلیلیں تھی قریش کے پاس، اتنے دلیل تھے ابو بکر کے پاس. اور عمر کو اللہ کے ابو بکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مجھے افضل لگ رہا ہے. پہلے وہی ہوتا ہے کہ آپ مجھے فرش سے کہا تو نہیں آپ یہاں چلنے دیں گے. لوگ پہلے حدیث، دنیا چلے نہ چلے گا حدیث کو چلنا ہے، یہ ماننا، یہ سلفیت. یعنی اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں، کیسے اس کے مطابق مزاج اپنا نہیں بنانا، کیسا کام کریں، کیسے دلداریت برتیں کہ دوسرے بھی اسی مزاج کے بن جائیں اور اس سے زیادہ محبت ہے. ایک بات اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کریں. ایک بات یاد رکھیے گا، میں استاد میں اور بہت احتیاط سے کہہ کے بھی نہیں تھا پانا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں دنیا میں اس سے خراب بات میں نے نہیں سنی کہ بری بات یا بری چیزیں میں برداشت نہیں کرتا ہوں. اور اس وقت کیا سمجھتا ہے انسان کہ سب سے اچھے کو میں چاہتا ہوں اور برائی سے مجھے انتہائی نفرت ہے، اس لیے میں اسے برداشت نہیں. یہ دھوکہ ہے. آپ ہیں ہی مومن اس لیے، آپ باغیرت ہیں ہی اسی لیے، آپ بہادر ہیں ہی اسی لیے، آپ سلفی ہیں ہی اسی لیے کہ آپ سب کچھ برداشت کر لیں. یہ جو برداشت نہیں کرتا اپنے بارے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کو ایک تھپڑ مار دوں، آپ کو گالی دے دوں، آپ کو جیسے کہ تیسا کر دوں، سمجھا؟ یہ مجھے برداشت نہیں. یہ برداشت مجھے یہ کہ نہیں اس بچے کو تھپڑ مار، مجھے یہ برداشت نہیں. لیکن دوسرے تو کریں گے ہی فالو، وہ برداشت کرنا، یہی اصل چیز ہے، برداشت کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. انہوں نے آپ سے زیادہ دین کے سلسلے میں غیر کون تھا؟ اور مجھے سلفیت پر اتنا شک ہوتا ہے اہل حدیثیت پر کہ ایک بدعتی ہے وہ سر جھکا کے جاتا ہے، حرام کام کرتا ہے جس پر خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہاں سب کچھ الٹا سیدھا برداشت ہوتا ہے. یہاں کتاب و سنت کی بنیاد پر نہیں برداشت. یہ کون سا برداشت ہے؟ اللہ کے نبی کیا کریں؟ یہ لوگ پتہ ہے آپ کو، اکثر لوگ شہید ہو چکے حدیبیہ میں. جتنا شہید ہونا تھا اکثر شہید ہو چکے، اکثر اپنے گھر بار چھوڑ چکے تھے، اکثر کے بچے چھین لیے گئے تھے، اکثر کی بیویاں مکے میں رکھ لی گئی تھی، نہیں آنے دی گئی تھی.
یہ سب کچھ ہو چکا تھا اس بنیاد، اسی بنیاد پر تھا کہ آپ اپنے آپ کو رسول کرتے تھے. وہ کہتے ہیں رسول ہم نہیں مانتے، آپ کو تو صادق مانتے، امین مانتے، دنیا کے سب سے بڑا وہ ہوتا آپ کو دیے ہوئے ہیں. لیکن یہ رسول کا مسئلہ یہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ بتاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ مجھے کچھ چیزیں کیوں نہ بتاتا. اور من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ. ابو جہل کو پوچھے، ابو لہب سے پوچھے، ابی بن خلف سے پوچھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لیقولن اللہ. سورج شام پڑھ رہا تھا اللہ ہی. یہ سب مشرک کرتے ہیں. فانا تو پکوں یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے کچھ سے باتیں ہم نہیں مانتے. جیسے وہ کہتے کہ نہیں. لیکن صلح حدیبیہ میں جب اتنی طاقت ہے کہ مکہ تک چڑھ کے گئے ہیں اور ہم ہوتے تو کہتے کہ ضرور آپ کھانا کعبہ جائیں گے. اور گئے بھی 1500 لوگ چلے گئے اور وہاں جا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ بھی کاٹ دو، وہ بھی کافروں، ننگوں اور گندوں، اولئک کالانعام بل هم اضل. جب جانوروں کے مقابلے میں آپ نبی ہو کر کے اور 1500 1400 لوگ 1400 لوگ اتنے آئے جان حقیقی میں دیکھو، کبھی نہیں ٹکے، کبھی نہیں ٹکے، کبھی نہیں تھکے، اور آج کسی لائق میں ہیں تو بدر و حنین میں ہم نے نہیں مانی. اور آج آپ نے رسول اللہ کاٹ دو، بچا گیا اسلام. جو رسول نہیں، رسول کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا. آج ایک دن بھی جمعیت نہیں چل سکے گی، جماعت نہیں چل سکے گی، ملت نہیں چل سکے گی مگر ہماری حیثیت ہے. وقت کاٹا ہے رسول اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت کاٹ دی گئی. اور بقیہ چیزیں جو ہیں تو ایسا نہیں آیت ہوتا ہے کہ انسان کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ بھی چلا جائے. اس وقت اتنے بھڑکاؤ مسئلے تھے. اس وقت بھڑکاؤ نہیں ہے، ہم بھڑکا دے رہے آپس میں، لڑا دے رہے ہیں آپس میں. وہاں ایک آدمی بندی ہوئی ہے پاؤں میں بیڑیاں بندی ہوئی، پورا جسم چھلا ہوا ہے. 16-18 کلومیٹر اس کا بتائیں گے حدیبیہ کی دوری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے میرے ساتھ یا اسے کم و بیش ہے. اتنی دور گھسیٹ کر کے پہاڑی علاقے میں کرتی جان کا وہ جنگل بچا اور ڈال دیا اپنے آپ کو. آپ تو نہیں رہے جناب کا آدمی تو چھوڑا کہ مسلمان نہیں لکھے خود سے آیا تھا اور اس کو حوالے کر رہے ہیں. سورہ کیوں آج کوئی مان لے گا ایک محلے میں گزرا، ارے وہ تو ایسے ہو گیا اور ہماری جمعیت کیا کر رہی ہے، یہ ہمارے متولی صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ لوگوں مجھے تو قدم پر لگتا ہے کہ اہل حدیثیت کہاں بھی پیر مان لے رہا ہے، جھوٹی غلط ساری چیزیں مان لے رہا ہے، دوسرے مان لے رہے ہیں، بدعتوں کے اوپر پوری دنیا میں سیر کرا دے رہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں، یہاں کیا چیز ہے وہاں اس کو کھانا، وہاں کا حوالے کر دو نہیں، ان کو حوالے کرو. ہم لوگ 10 ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں دن میں. اس طرح کے ہزار موقع ہیں جو ہم لوگوں کو چاہیے. وہ جو حدیث ہے نا جس نے کہ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. آگے کسی گاؤں میں 3 آدمی اگر ہیں اور 3 کے رہتے ہوئے بھی جماعت قائم نہیں ہوتی، جماعت نہیں بنتی. آپ لوگ آسان سمجھتے ہیں جماعت، آپ آسان سمجھتے ہیں. یہ مسجد کی جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، اس سے 1000 گن میں کسی ملت اور قوم کی جماعت کا مسئلہ ہے. کہا کہ 3 آدمی ہو جماعت قائم نہ اس کا آپ پیچھے رہے، یہ آئے نہیں تو شیطان کا بسیرا ڈیرا ہو ہی گیا. آپ اس کے پورے چک بول گئے. اب اللہ کے بندے آپ مت سمجھے کہ بندگی کم سے کم مسلمان کا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں. شیطان کا غالب رہتا ہے تو فرمایا کہ لیکن جماعت کو پکڑے رہو، کبھی نہیں. بلکہ میں نماز کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے تو مجھے عجیب سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے سے آگے بیٹھے رہو. تمہیں جماعت کیسے ہوگی؟ آپ مسبوق ہو جائیں گے، ہمارے ہو گئے تھے مسبوق ہو جائیں گے تو ایک آدمی سے جماعت ہوگی کیا؟ ہم دین کی بات کہی ہے 2 آدمی میں جماعت ہو جائے گی کیا؟ سب کو آنا پڑے گا جماعت کرنے کے لیے. جتنے لوگ ہیں سب کو آنا، پہلے سے نہیں آئے تو تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنی چاہیے.
جلسے میں، اور اگر اس کے بعد آپ مضبوط ہو کر گئے تو کیسے آتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا، اتنا برداشت نہیں کیا کہ رکوع یہاں سب لگی ہوئی ہے اور وہیں سے رکوع میں چلے گی. یہ تو آپ نے ضرور کہا، ذرا یاد رکھیے گا اس کو، یہ بہت بڑی بات ہے. اس حدیث کو بھی پورا نہیں کیا، بڑی بات ہے کہ وہ وہیں سے بیچارہ جماعت میں مل رہا، وہیں سے، لیکن اتنی دوری سے اس میں اتنا اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں تھا. کام بہت اچھا تھا، شوق بہت تھا، اس کی خواہش بہت تھی کہ ہم کیسے اس جماعت کے ساتھ کھینچ کے چلے. اس لیے بیچارہ وہیں سے کیا ہوا، وہ وہیں سے رکوع میں چلے. اللہ کے نبی نے کہا سعادت اللہ ہو حفظ، ہر اہل حدیث کی، ہر مومن کی اپنی جماعت سے جڑنے کی یہی کیفیت، یہی جذبہ نہیں سمجھا. اور کیا ہے سعادت اللہ ہو حفظ، جذبہ ایسے ہو لیکن نہ تھا. دیکھو یہ جو دور سے تم 1.5 کی مسجد جذبے سے آئے ہو، جماعت میں مل رہے ہو، لیکن یہ جو تھوڑا سا 100 پیچھے ہو، 200 پیچھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ جماعت میں درار ڈال دے گا. اتنا بھی برداشت جذبہ ہے، کر بھی رہا ہے. جب اسی جماعت کو جماعت بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، سب کو اور جماعت کو پھیلانے کے لیے وہ وہیں سے لگ گیا. کیسے میں اس کا صحیح منصوبہ بناؤں، جلدی آ جاؤں، میں تو آ نہیں سکا، تو تکبیر تحریمتی پہلے سے پڑھا ہونا چاہیے تھا تاکہ جماعت بن جاتی پہلے ہی سے. میں نہیں بن سکا تو وہیں سے رکوں. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو، مومنین کو یہ برداشت ہے کہ اتنا دور وہ جماعت میں رہے لیکن دور رہے. آنا آپ کہتے ہیں کہ جماعت میں جلسہ میں چلے جانے سے ہو جائے گا کیا، میٹنگ میں چلے جانے سے ہو جائے گا کیا، افراد کا اکٹھا ہو جانے سے ہو جائے گا کیا؟ مومن یہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ سلف ایسے اہل حدیثیت سلفیت ایسے نہیں تھی. کوئی کہیں بھی تھا تو ویسے اس کا دل دھڑکتا، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، وہ ایک دوسرے سے دل لٹکے ہوا کرتے تھے. یہ سلف کا دل علیکم. بات ختم کرتے ہوئے میں ایک جملہ اور کر دوں. اس جملے میں علیکم بالجماع، فرض ہے کوئی مسلمان ہے تو جماعت سے مل کے رہے. حرام ہو اس کی انفرادی زندگی گزارنا. اور بڑی بڑی اس میں وعیدیں آئی ہیں کہ وہ ماتمی تتن جاہلیہ، اگر کسی کو لے کر نہیں چلتا، کوئی گھر نہیں چل سکے گا اگر اپنے ابا کو نہیں مانتا. اتنا جان لیجیے وہ سب روزہ نماز اس کا کھڑا رہ جائے. اور کوئی کہیں بھی جتنی مثالیں آپ دیکھ لیجیے تو اس میں یہ ہے کہ انما یأکل الذئب القاسیہ، بچے کا نیچے جتنا بلوان ہو، جتنا پہلوان ہو، جتنا مضبوط ہو، وہ بکری جیسے ریوڑ سے کٹ جاتی ہے، اس کو بچڑنے پیڑیا کھا کے رہے. اس کی فکر بدل جائے گی. سب سے پختہ رہتی آپ کی جماعت کا ہوگا. اور ہم اگر موقع ہوتا تو ہم 10 مثالیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں. خود بھی جا کر سبزیاں میں جو سب سے ذہین طلبا 1.5 کی مسجد میں آج تک، اور آج یہ لوگ نہیں تھے، میں نہ کھانا کھانے دیا نہیں یہ کھانے دیا، ریاض سے پور کر رہا ہے. اور وہ اپنی سب سے ذہین نام لے لو تو یہ بالکل وہ ہو جائے. اور ہم لوگ پہلا نمبر دیتے تھے اساتذہ میں تنہا آدمی تھا جس کی سب سے زیادہ عزت کرتے تھے شیخ الجامعہ احمد. وہ آدمی اسی وقت سے نرالا ذہن تھا. ابھی جماعت کا صحیح منصور جمعیت کو نہیں بن سکتا. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور نہیں بن. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر حاصل ہوتی ہے. اپنا مزاج بنانا ہوتا ہے، سمجھا. اور کیا ماننے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ مان کے چلو. جب تک ہم مانتے تھے، مومن جب تک تھے یعنی ماننے والے، اس دن سے ہم دنیا پر چھا گئے. اور جس دن سے منانے کی کوشش کی اپنے بیٹے کو بھی نہیں بنا سکتے، اپنے فرد کو بھی نہیں بنا سکتے. یہ جماعت ماننے والوں کی ہے، منانے والوں کی نہیں. ابو بکر کو دیکھیے، عمر کو دیکھیے، عثمان کو دیکھیے، سارے صحابہ کو دیکھیے، امام بخاری کو دیکھیے. تو نماز کا معاملہ ہے. میں دیکھ کے ایک آدھ جملے بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت جلال ہم آپ جو تو مجھے بے حد خوشی ہے کہ استاد گرامی کا حکم رہا اور یہاں میں آ گیا.
ایک مرتبہ کا لطیفہ ایک جملے میں کر دیتا ہوں. میں جا رہا تھا انڈمان، وہاں بھی جماعت قائم تھی، وہاں کی جمعیت تھی ماشاء اللہ. ایک مسجد ادھوری مسجد تھی جو حدیث کی نہیں کہی جاتی تھی، ماشاء اللہ 6-7 مسجدیں بنی، شاید اور بھی بن رہی ہیں، اور ماشاء اللہ جماعت ایسے قائم ہوتی ہے دیکھنے سے. تو گیا اور جانے سے پہلے فون کیا تو کہا کہ تمہارا معاملہ بہت خراب ہے، تم ناظم اعلیٰ ہو، اوپر انڈونیشیا انڈمان میں باہر چلے جاتے ہو، بیچ میں تم کو کچھ اندر نہیں آتا. اور یہی ابھی نیا یہ ہو رہا تھا. ابھی جو نہیں جو مسجد ہے جس میں شیخ طیبان، تو اس ایسے انداز میں کہا کہ میں فوراً اپنا رخ بدل دیا، ٹکٹ کینسل کیا، کہ یہاں آؤں گا اس کے بعد وہاں جاؤں گا. آج میں اسی کی طرح کا سچویشن تھا، اور اسی لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب گھرانے کا، صوبائی جمعیت کا، اور تمام حضرات کا کہ آپ سب سے ملنے کا یہ موقع مجھے نصیب ہوا. السلام علیکم.